بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العظیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ العظیم، بہت عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے، بہت بڑی شان والا، بہت ہی عظیم رب۔ حقیقت یہ ہے کہ عظمت اور بڑائی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک عیب بن جاتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نام کا جاننا تکبر سے بچنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے تو پھر اس کے آگے جھکنے میں، اس کی عبادت کرنے کا لطف بھی کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب تک اس کی عظمت کو پہچانتا نہیں، اس کی عبادت بھی بے روح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری عظمت کا مالک اللہ ہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی بڑا ہے، اس کا عرش بھی بڑا ہے، اس کی کرسی بھی بڑی ہے، اس سے متعلق ہر چیز بڑی ہے، اور حقیقت میں وہ عظیم و شان قدر والا ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، اپنے افعال میں بھی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو پہچان کے ہی حقیقت میں ہم اس کے آگے جھکنے کا لطف پا سکتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا ہے، اس کی کیفیت ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہی بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع اور عریض میدان میں ایک چھوٹی سی مندری رکھی ہو، اور پھر اس کے عرش کے مقابلے میں اس کی کرسی ایسے ہی جیسے ایک وسیع میدان میں چھوٹی سی رنگ، اور پھر وہ عرش پہ مستوی ہے۔ رحمان عرش پہ ہے، اسے عرش کی محتاجی نہیں، ضرورت نہیں، اور اس نے یہ بھی ہمیں نہیں بتایا کہ وہ عرش پر کس طرح مستوی ہے۔ بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ عرش پہ بلند ہوا، وہ رب جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم ہے، اور ساری مخلوق اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اور کسی کو اس کے برابر اور اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان آتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں و زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ ہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی کرسی اور جس کا عرش اتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم۔ اور پھر خاص طور پر آیت الکرسی پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جس کو نیند یا اونگ نہیں آتی، ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے، کوئی اور اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ پھر اس کا اختیار اور زور ایسا ہے کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ انسان، اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ایسا ہی ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں اس کو جاننا، لیکن انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے ساتھ آج تک کیا کچھ ہوا، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہی کوئی ہمیں بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عالی شان ہے، عظمت والا ہے، اس کا چہرہ بھی بہت عظیم ہے۔ ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم چہرے کی پناہ لینے کو کہا ہے۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں، جس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، جس سے عظیم کوئی نہیں، اور میں اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک اور بد آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی اس کے کلمات بھی بہت عظیم ہیں۔
کہ ان کلمات کے آگے کسی اور کا کلام ہے ہی نہیں، اور اس اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب نام تو بتائے بھی نہیں، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے عظیم چہرے کی پناہ لے کر ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے میں جلدی کرتا ہے اور فوراً اطاعت کی طرف دوڑتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، پھر اپنے فرائض میں جلدی کرتا ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے تو رب جبرائیل علیہ السلام کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، میری اس پر رحمت لازم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تو پھر عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور بلند ہے کہ ساری زندگی بھی انسان سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس بات کا احساس کرتے ہوئے اللہ تو بہت عظیم ہے اور میں نے تیری بات نہیں مانی، میں نے تجھے ناراض کر دیا، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہر دم دل میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس عظیم رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، آمین۔